बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। सब खुश्क तर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, तमलीक उन्हीं के नाम तो हर खुश्क तर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रहमत सहर में आपका वालिहाना खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, और हमारे साथ आज जो ऐवान सजा है उलमाए इकराम का, मुल्क पाकिस्तान के वो जय्यद अकाबिर और मुस्तनद उलमाए इकराम। सालहाए गुज़िश्ता की तरह ये रिवायत भी बरकरार है कि उलमाए इकराम के इंतखाब के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ARYQTV नुमाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र आ रहा है। मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद नक्शबंदी साहब एंड द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आप तीनों हज़रात का खैर मक़दम है। आप तीनों हज़रात से इंशाअल्लाह आज जिस मौजू पर बात की जाएगी नाज़रीन, वो है हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। और मैं इब्तिदा ही में सब देखने वालों से भी इल्तिमास गुज़ार हूँ कि हमारे चेयरमैन ARY हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के रिश्ते के भाई हैं, कज़न हैं, हाजी अमीन साहब जापान बैटरी वाले, वो इस वक्त शदीद अलील है और उन्हें हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर डाल दिया गया। तो मैं आप सभी से और देखने वालों से दुआ की अपील करता हूँ कि आप तमाम हज़रात जितने नाजरीन और नाज़िरात इस वक्त मेरे साथ हैं, उन सभी से मैं दुखे हुए दिल के साथ अपील करता हूँ, दुखी दिल के साथ, कि आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ करें। परवरदिगार आलम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े उन्हें बीमार करबला का सदक़ा उन्हें सेहत याब कर दे, उनकी तमाम बीमारियों और तकलीफ़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफ़ा में बदल दे। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के दौरान भी दुआ करेंगे और आखिरी सेगमेंट में भी अमीन भाई के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ तीनों सनाखानान रसूल मौजूद है, जिनमें आपको पता है माशाअल्लाह कि बड़ा तो बड़ा ही होता है। अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी साहब माशाअल्लाह लीड करते हैं, और दोनों नौजवान सनाखा सकलैन रशीद और दानियाल शेख हमारे साथ हैं। तीनों का खैर मक़दम। मैं अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद नक्शबंदी साहब से आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर, आज हुकूक़ मुस्तफ़ा का मौजू है, और इतना ज़बरदस्त मौजू के लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल आज आपकी गुफ्तगू से एक बार फिर इस अंदाज से मुंतकिल होगी कि एक ठाठे मारता हुआ समंदर है हुजूर से मोहब्बत करने का, कम से कम दावा तो है। तो वो दावा जो है दलील में बदल जाता है जब उलमा इकराम गुफ्तगू करते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो मोहब्बत है, अल्लाहु अकबर, उसका मंज़र कुछ ज़रा दिखलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, और अल्लाह पाक ने जितने भी अंबिया किराम भेजे, वो जो अपनी उम्मतों की तरफ तशरीफ़ लाए, तो उनका बुनियादी मकसद ही उन्हें हिदायत देना था, राह रास्त पे लाना था। तो उन्होंने अपनी अपनी कौम से मोहब्बत की, उन्हें हक़ की तरफ लाए, उन्हें हिदायत का रास्ता दिया। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी बहैसियत नबी जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपनी उम्मत से मोहब्बत की, उन्हें राह रास्त की दावत दी, हिदायत का रास्ता दिखाया। मगर एक फ़र्क आप देखें कि साबिका अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कुरान में यूँ भी मिलता है कि एक वक्त ऐसा आया कि नबियों ने फिर अपनी कौम को दुआए ज़रर दी और उनकी हलाकत की बात की। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। तो मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामला इस हवाले से देखा जाए, आपके पास तो जो अज़ाब के फ़रिश्ते हैं वो भी भेजे जाते कि आप हुक्म दें, इशारा करें और इन पर अज़ाब नाजिल हो। मगर हुजूर हमेशा ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ मेरे रब मेरी कौम को हिदायत अता कर, ये मेरे मकाम से
खबरदार नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआए ज़रर के बजाय एक दुआ बचा के रखी हुई है अपनी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, कि सुभान हर नबी को एक इख्तियार दिया गया, दुआ दी गई। तो फरमाते हैं कि मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी हुई है। अल्लाह अकबर। ये एक फ़र्क भी हमें नज़र आता है अंबिया किराम और हुजूर अलैहिस्सलाम में। और कुरान करीम ने जो आयत करीमा मैंने पढ़ी तो हुजूर की सिफ़ात जो ज़िक्र फरमाई तो फरमाया कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उम्मत का मशक्क़त में पड़ना खुद हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुश्वार गुजरता है। यानी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाए तो हुजूर दुश्वारी में आ जाते हैं, हुजूर परेशानी में आ जाते हैं। और ये मोहब्बत का सबसे बुलंद दर्जा है। कहा ना कि एक उम्मती को भी अगर कांटा चुभे हुजूर को उसकी भी खबर हो, अल्लाह अकबर, तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। और मतलब ये बुलंद तरीन दर्जा है आप देखें मोहब्बत का, क्योंकि मोहब्बत का कम दर्जा ये होता है कि आप जब किसी को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि मेरी वजह से इसको तकलीफ ना हो। बिल्कुल ऐसा ही, मैंने तो तकलीफ नहीं दी ना। ये भी एक मोहब्बत का दर्जा है कि आप किसी को तकलीफ ना दें। जैसे आम आदमी को हम देखते हैं कि भाई मैंने तो इसको कोई ज़रर नहीं पहुंचाया, लेकिन इससे बढ़कर आप मिसाल के तौर पे माँ की मोहब्बत देखें। माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, माँ उसको तकलीफ भी नहीं दे सकती, सही, और उसको तकलीफ में देख भी नहीं सकती। ये माँ की मोहब्बत है। फिर माँ की मोहब्बत से बढ़कर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत से बढ़ के रब की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। तो ये बहुत बड़ा दर्जा है कि वो मशक्कत में, तकलीफ में अपनी उम्मत को नहीं देख सकते। इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो निज़ाम देखा वो इंसानियत के दर्द का निज़ाम था, तो उस निज़ाम को ख़त्म किया। कानून देखा इंसानियत के दर्द का था, उस कानून को ख़त्म किया। आपने जहाँ जहाँ निज़ाम जाहिलियत था उसको रहमत में तब्दील किया। क्यों? उनसे मोहब्बत थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और फिर वक्फे पे जी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। और नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हुकूक़ मुस्तफ़ा के मौजू पर उलमा इकराम से मज़ीद कलाम करेंगे। कुछ मज़ीद सवालात हैं इंशाअल्लाह। जब तक ये ज़िक्र आप सुनेंगे तब तक आप हुजूर की याद में रहेंगे, और हमा वक्त कहते हैं हुजूर की याद में रहना चाहिए। और ऐसी याद कि मैं रहूं तो अपनों के दरमियाँ, मेरा दिल हो मुल्क हिजाज में। मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। आज मौजू है हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इब्तिदा में कहा था कि जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे साथ अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब जो इब्तिदाई गुफ्तगू फरमा रहे थे मौजू से मुताल्लिक़। जी हज़रत कोई बात? जी मैं इसको कंप्लीट कर रहा था आयत करीमा को कि 3 सिफ़तें इसमें बयान की गई हैं। तो पहली सिफ़त में कहा कि उम्मत का मशक्क़त में पड़ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो है वो गिरां गुज़रता है, ये सबके लिए। सही। दूसरे नंबर पे फरमाया कि हरीसुन अलैकुम, तुम पर हरीस हैं, यानी एक बेचैनी की कैफियत का इजहार है। पैदा हुए तो उम्मत के लिए रब्बे हबली उम्मती, विसाल के वक्त उम्मत को याद करना, हर मौके पर मेराज में गए तो हुजूर को याद कुर्बानी के वक्त में, कुर्बानी में, सुभान अल्लाह, हुजूर का दिल हर वक्त उम्मत के साथ लगा हुआ है। वकुंतुम अला शफा हुफरती मिनन नारी फअनक़ज़कुम मिनहा, हुजूर कहते हैं कि तुम जहन्नम में जा रहे थे, मैं तुम्हें जहन्नम से पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हरीसुन अलैकुम। और फिर तीसरा दर्जा बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, अल्लाहु अकबर। यूं तो उनकी रहमत सारे जहानों के लिए वो रहमत है, लेकिन फिर जो उनकी मोमिनीन से मोहब्बत है उन्हें दुनिया में भी नवाजेंगे, उन्हें बवक्त मौत भी नवाजेंगे, उन्हें कब्र में भी नवाजेंगे, और उन्हें मैदान महशर में भी नवाजेंगे। शफाअत उनके लिए है, रहमत उनके लिए है। फिर सहाबा किराम के साथ जो ताल्लुक, फिर ख़ास मोमिनीन के लिए जो नवाजिशें। तो इस एक आयत में हुजूर अलैहिस्सलाम का जो उम्मत से ताल्लुक है, उम्मत के सारे तबकों से जो ताल्लुक है, फिर ख़ास कर मोमिनीन से जो ताल्लुक है, और हुजूर को अपनी सिफ़तें अल्लाह ने दी। मैं भी रऊफ़, मेरा मुस्तफ़ा भी रऊफ़, मैं भी रहीम, मेरा मुस्तफ़ा भी रहीम। ये सिफ़तें अता करके बताया गया कि किस तरह मेरी मोहब्बत का अक्स और जलवा बनकर मैंने अपने बंदों की तरफ अपने महबूब को। अल्लाह अकबर। सर करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़जाने, बताओ है मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। यहाँ तो इज़्तिराब हुजूर की मोहब्बत में ही बेचैनी होनी चाहिए, बजाय इसके कि फ़िक्रे माश में तो मेरे अश्क बह रहे हैं, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। हुजूर का उम्मत पर एहसान
میں چاہتا ہوں اس دائرے میں بات کی جائے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کو شمار میں لانا انسان کے بس کی بات صحیح، نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ کائنات مکمل تخلیق جس کے لیے کی گئی ہو، جس کے توسط سے، وسیلے سے، حوالے سے، اس کے احسانات کے حوالے سے کوئی بات کرنا کائنات کو سامنے لانا اور کائنات کو سامنے لانے کے مترادف ہے۔ لیکن میں یہاں نہایت نازک سی چیز علماء کے سامنے اور آپ جیسے عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک تو سب سے بڑا معجزہ اللہ کا اور احسان حضور کے توسط سے پوری انسانیت کو ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن دوسرا امر جو ہے وہ بہت نازک ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان کی یہ جو مخلوق ہے اشرف المخلوقات، یہ آدم سے منسوب ہے نسبی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور وہ باپ اب یہ آدمی ہے، بالکل یہ چل رہی ہے کڑی، لیکن اسے اس آدمی کے جسد کو تہذیب کا اور انسانیت کا زرعی لباس پہنانے والے آپ ہیں۔ کیا بات ہے، آدمیت کو شرح و بیان مل گئے، آئے ہائے ہائے، سبحان یہ اللہ، آدمیت کو تہذیب اور انسانیت کا سبق حضور کی طرف سے آیا، اور یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے صورتحال وہی تھی کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان ہونا، اور آپ جب تشریف لائے اور انسانیت کی بات ہوئی تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ معلم انسانیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے، یہاں معلم انسان بھی نہیں کہا، معلم مومنین بھی نہیں کہا، انسانیت، وہ پورا دائرہ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے یہ بات بہت نازک اور اہم ہے کہ آپ اس لباس کو پہنانے کے بعد آدمی کو انسان بنا رہے ہیں۔ اللہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہے خلق، اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ مخلوق، یہ خلق اور یہ نسل، یہ سب کچھ خلق کی ذیل میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کا درجہ جو درجہ اولا ہے وہ ہوتا ہے خلق۔ بالکل۔ تو آپ خلق کو خلق کی طرف لائے ہیں، یہ احسان عظیم ہے۔ سبحان اللہ، خلق کو خلق کی طرف، خلق کی طرف لائے ہیں، اور اس میں بھی خلق عظیم اللہ رب العزت نے آپ ہی کے لیے فرمایا ہے۔ بے شک، اس لیے کہ رول ماڈل، اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ خلق کسے کہتے ہیں تو پھر یہ خلق عظیم۔ اور یہاں میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ سر مائیکل ہارٹس یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ انسانیت کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ سوائے انسٹیڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحیح حوالہ فرمایا۔ یہ مائیکل کا جو کہنا ہے اور دا ہنڈریڈس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بالکل، اس میں پہلا نام حضور کا، تو اس کی ذرا شرح لوگ دیکھ لیں، وہ مسلمان نہیں ہے، بالکل، لیکن انہوں نے یہی لیکن اس سے بہتر لا نہ سکا، نہیں لا سکا، جتنی مرضی تحقیق کر لی، اور انہوں نے ایک ایک چیز کا حوالہ دیا ہے، تہذیب کا، قانون کا، اخلاق کا، اور خاص بات یہ کہ لوگوں کی تطہیر کا۔ بالکل صحیح، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی آمد سے قبل جو بھی دنیا تھی وہ غیر مبدل انداز میں منضبط ہوئی ہے، تو یہ احسان آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے آنے کے بعد ہر چند کے انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبران آئے، لیکن وقت کے لیے، علاقے کے لیے، آپ ہمیشہ کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں تو صرف اپنوں کی بات نہیں ہے، ابھی ایک ایسے مطلب ایسی شخصیت کا ذکر ہوا ہے جو غیر مذہب ہے، لیکن وہ اپنا نہیں ہے مگر پرایا ہو کر بھی اس نے سب کچھ کر لیا، جتنی مرضی اس سے تحقیق ہو سکتی تھی اس نے کی، اپنی مرضی بھی چلائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان تلاش نہ کر سکا۔ اور حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بندہ مومن تو ان پہ دل سے مرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن اغیار نے بھی یہ کہا مختلف مواقع پہ، ایک ہندو نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہر ایک آپ سے محبت کرتا ہے، ہر ایک آپ سے۔ جی سر، گوئٹے نے، گوئٹے کی جو نعت ہے، جی جرمن زبان میں ہے، جی ترجمہ انگلش اور اردو میں بھی ہو گیا ہے، بالکل، تو وہ نعت ہے،
اور اس نعت کے تعلق اور حوالے سے اقبال نے یہ کہا ہے کہ اس نے ایک سمت کا تعین خود اپنے لیے بھی کیا اور اپنی قوم کے لیے بھی کیا. جی تو یہ جو صدقہ ہے نا حضور کا وہ یہی نہیں ہے, ہر جگہ ہے اور ہر زمانے کے لیے. کیا بات ہے, یعنی جہاں بھی تم کہیں غلط ڈائیورژن میں آ گئے تو ڈائریکشن درست کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر کہنے پر مجبور ہوا. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے, چونکہ آپ استاد ہیں ماشاءاللہ, درس و تدریس سے وابستہ ہیں زمانے سے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت سمجھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض ہے, بلکہ اللہ اکبر, اعظم و اجل فرائض دینیا میں سے. اللہ اعظم و اجل, اللہ مخلوق کے اندر مرکز و محور ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اجمعین. اللہ تم میں سے اکبر. کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو جو محبت رسول ہے یہ دین کے فرائض میں سے اعظم و اجل ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. حب رحمت اور للعالمین. دوسرے مقام کیا پہ وہ جو کہنے, اقبال نے کہا نا کہ وہ مسلمانوں کا تو نظریہ یہ ہے نا کہ مخلوق میں مرکز و محور, جو میں نے بھی جملہ بولا کہ مخلوق میں مرکز و محور ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا ہے دین کا. وہ جو اقبال نے کہا, ب مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث. کہنے اور کہا نا اقبال نے, تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بولا. وہ حالی نے بھی کہا اسی محبت رسول پہ کہ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے, وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے. کیا کہنے. اور شہادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ. اب یہ تو شعراء تھے نا, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ شاعروں کے حوالے دے رہے ہیں, علماء کی بات کریں. علماء میں حضور مفتی اعظم ہند ان کا لقب, کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اپنے زمانے میں ان کو مفتی اعظم ہند مانا جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. تو مسلمان کا تو ایمان یہ ہے, روح ایمان ہے محبت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا. خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا نا کہ گنوائے گئے, پہلے وہ چیزیں گنوائی گئیں کہ جن سے انسان کو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے, فطری طور پر انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بیویوں سے, اپنے خاندان سے, اپنے مال سے, اپنی تجارت سے, اپنے رہنے کی جگہوں سے. یہ ساری باتیں قرآن میں گنوا کر فرمایا, محبوب فرما دو اگر یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ, رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر محبوب ہوں تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی محبت رسول جس کے دل میں سب سے بڑھ کر نہ ہو, اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر نہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بڑھ کر نہ ہو, تو ان کے لیے وعید کیا ارشاد فرمائی جا رہی ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, کہ وہ فاسق ہیں اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا, اب یہ جو محبت ہے, محبت بھی جیسے میں نے اشارہ کری دیا پہلے طبعی کا لفظ بول کے, محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے حب طبعی اور ایک ہے حب عقلی اختیاری. حب طبعی تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں, انسان کی جبلت میں, اس کی نیچر میں رکھ دی گئی ہے محبت کسی چیز کی, جیسے ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, یا وہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, یہ حب طبعی کہلاتی ہیں. یہ حب طبعی چونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, غیر اختیاری شے ہے, اس لیے اس کا حکم نہیں ہے, یعنی نہ اس پہ ثواب ہے نہ اس پہ عقاب ہے, نہ اس پہ سزا ہے کوئی, نہ اس پہ کوئی ثواب ہے, جب تک کہ اس کے اندر کوئی اور امر خارجی ایسا نہ مل جائے جس کے سبب ثواب یا عقاب کا ترتب ہو. صحیح. دوسری آ گئی حب عقلی اختیاری. حب عقلی اختیاری یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کسی سے محبت کرے. صحیح. تو جو علماء دین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کا حکم دیا گیا اللہ رسول کی,
اصل میں یہ حکم ہے حب عقلی اختیاری کا، کہ حب عقلی اختیاری ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حب عقلی اختیاری سب سے بڑھ کر مخلوق میں رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے اللہ کی ہو سب سے بڑھ کر اللہ کی، اور پھر اللہ کے رسول کی سب سے بڑھ کر حب عقلی اختیاری، یہ ادنا درجہ ایمان ہے۔ کمال ایمان تو یہ ہے کہ آپ کی حب طبعی بھی اسی حب عقلی اختیاری کے تابع ہو، کمال ایمان یہ ہے۔ لیکن ادنا درجہ ایمان یہ ہے، ادنا درجہ ایمان حب عقلی اختیاری زائد ہو، ورنہ اگر حب عقلی اختیاری زائد نہ ہوئی تو ادنا درجہ ایمان بھی موجود نہیں۔ جب ادنا درجہ ایمان موجود نہیں تو پتہ چلا کہ آپ ایمان والوں کی صف میں شامل نہیں۔ اور جو حب عقلی اختیاری ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ علماء دین نے اس بڑے شرح و بس سے کلام فرمایا، اور تین جو ہے اسباب نکالے اس کے متکلمین حضرات نے فرمایا کہ تین اسباب ہیں: جمال، کمال، نوال۔ جمال یعنی خوبصورتی، کمال اور نوال یعنی جود و احسان، کہ انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے سوچ سمجھ کر اختیاری محبت، تو اس کے مین سبب یہ تین ہوتے ہیں: جمال ہوگا یا کمال ہوگا یا نوال ہوگا، جس کے سبب انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب آئیں حضور جان عالم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں۔ جمال کا معاملہ ہے تو حضور جیسا جو ہے وہ حسین و جمیل کوئی نہیں، محبوب خدا ہیں۔ کمال کا معاملہ ہو تو بھی حضور جیسا با کمال مخلوق میں کوئی نہیں، محبوب خدا ہیں۔ اور جود و احسان کا معاملہ ہو تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ جود و احسان یہ ہے۔ تو جمال ہو یا کمال ہو یا نوال ہو، جس اینگل سے دیکھیں تو محبت کا مرکز و محور مخلوق میں ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام نظر آتی ہے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی محبت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے بڑھ کر مخلوق میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ بہت خوب مفتی صاحب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، حقوق مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موضوع اور بہت خوبصورت گفتگو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، ایک امتی پر حضور کے کیا کیا حقوق لازم ہیں، امتی کو ذرا اس طرف توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یقیناً جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے اتنی محبت، اتنا تعلق، سر نے احسانات کا ذکر کیا، اتنے امت پر احسانات، تو کیا جواب میں امت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ حقوق قائم ہوتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے پڑھا، اس میں پہلے رب کائنات نے یہ بتایا ہے کہ یہ حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو جو ہے وہ حرام، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تمہارے بوجھ ہٹاتے ہیں، جتنے بوجھ تھے تمہارے سروں سے، روحوں سے، جتنا میل تھا تم پر، سب دور کر دیتے ہیں۔ تو فالذین آمنوا بہ، پہلا حق یہ ہے، بنیادی ترین حق امت پر کہ وہ ان پر ایمان لائے۔ اللہ حضور پر ایمان لانا یہ امتی پر فرض ہے، امتی کا حق ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، پھر ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ محبت ایمان میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان محبت کے بغیر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا کہ پھر امتی پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرنے اور آپ نے فرمایا نا ایمان ان کی محبت تو روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں، مگر یوسف میمن پڑھتے تھے بندگی استاجور کی، یوسف میمن پڑھتے تھے روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں، مگر ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے۔ تو یہ امتی پر حق ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے۔ اور پھر ایک بنیادی حق جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو ایمان ان پر ہو اور اطاعت کسی اور کی ہو، آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ امتی پر یہ سب سے بڑا حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو۔ اسی طرح امتی پر یہ بھی حق ہے کہ جو چیز مصطفیٰ کو پسند ہو اسے پسند کرے، سبحان اللہ، اسے اپنائے، سبحان اللہ، اور جو مصطفیٰ کو پسند نہیں اسے چھوڑ دے۔ بالکل صحیح۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، یہ امتی ہونے کا
तकाजा भी है, ये हुजूर का करीबी होने का तकाजा भी है। उनसे मोहब्बत करना, फिर उनके घराने से मोहब्बत सुभान करना, अल्लाह। फिर उनकी औलाद से मोहब्बत सुभान करना, अल्लाह। ये हक है उम्मती पर। सुभान अल्लाह। और फिर इसके साथ साथ व नसरूहु, कुरान ने कहा, साहबा किराम की मोहब्बत आप देखें ना, और हुजूर के हुकूक कैसे अदा किए। जिस दीन को मुस्तफ़ा लाए उस पे अमल और उस दीन की नशर इशात, अल्लाह। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। और यही हुजूर का हक है हम पर बिल्कुल। कि वो जो चीज लेकर आए, हाँ, वो जो जिस मकसद के लिए आए, आए हैं। अगर नबी के मकासिद उम्मती पूरे नहीं करेगा तो कौन करेगा? करेगा? नबी तिलावत लेकर आए तो उम्मती नहीं तिलावत करेगा तो कौन करेगा? नबी कह रहे हैं ये मेरी आंखों की ठंडक है, उम्मती नहीं ठंडक पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? नमाज कौन अल्लाह पढ़ेगा? अल्लाह तालीम कौन लेगा? अल्लाह तज़किया अपना कौन करेगा? ये सब उम्मती पर फर्ज है और ये मुस्तफ़ा के हुकूक हैं कि व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मआ, और वही इत्तिबा उस नूर की जो वो नूर साथ लेकर आए हैं। ये हुकूक जब अदा होते हैं ना, फिर रब्बे कायनात सनद देता है और फरमाता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह यही लोग कामयाब हैं। हाय हाय। और अगर हुजूर के हक अदा न किए तो फिर ये सनद नहीं है। बिल्कुल सही। कामयाबी के लिए ये जरूरी है, चीदा चीदा मैंने चंद हुकूक बयान बिल्कुल किए, सही। और हुजूर के हुकूक अदा किए जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर मैं टू द पॉइंट कुछ समझ लेता हूँ और फिर ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसील से इस सवाल को आपसे समझूंगा। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है, चूँकि हमारा जो ज़ौक़ होता है, ज़ौक़ तबई होता है, उसके मुताबिक हम लोगों के अंदाज़ को परख भी लेते हैं। शुअरा अपने अंदाज़ से इज़हार मोहब्बत करते हैं हुजूर से, अदीब अपने अंदाज़ से करता है, और मुख्तलिफ़ शोबा जाते ज़िंदगी में हमने देखा हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। तो क्या कोई मखसूस अंदाज़ मुतय्यन करना ज़रूरी होगा हुजूर से इज़हार मोहब्बत के लिए, या जिसका जो अंदाज़ और मिजाज है वो अपने अंदाज़ के मुताबिक हुजूर से इज़हार मोहब्बत कर सकता है? क्या फरमाइए जनाब वाला। हमारा जो दीन है ना, वो दीन मुकम्मल है और ज़ाब्ता हयात है। जी। जब ज़ाब्ते का लफ्ज़ आता है तो फिर हुदूद सामने आ जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, जो करना है वो कैसे करना है, और किस हद तक करना है, किस नौ से करना है, किस तरीक़ से करना है। सही। ये जब आ गई चीज़ तो हमारे सामने निसाब आ गया। जी। अब निसाब का एक अंदाज़ होता है अपनाने का। सवाल ये कि निसाब दो तरह के हो गए सामने, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस और नुसूस कुरान। बिल्कुल ठीक। ये एक सही। लेकिन और फिर आपने पूरी तरह अमल करके कुरान की हिदायत पर अमल करके ये साबित किया बिल्कुल कि ये सिर्फ नज़री चीज़ नहीं है, ये अमली चीज़ भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जितने भी फिलोसफर्स गुजरे हैं उनके यहाँ की जो चीज़ें हैं वो नज़री हैं, थियरी, प्रैक्टिस कभी नहीं हुई। बिल्कुल सही। प्लेटो की रिपब्लिक थ्योरी आज तक वो नहीं बन सकी, सही बात। बन भी नहीं सकती। लेकिन आपके यहाँ का आलम यह है कि एक नजरिया है अल्लाह ने दिया, आपने अमल करके बताया कि ये काबिल अमल है। जी। तो एक तो ये चीज आ गई सामने। अब ये कि आपकी तकलीद किस अंदाज में करें। देखिए आपका अमल करना अलग है, बिल्कुल सही, उसकी तकलीद अलग है, ततब्बो अलग है। बिल्कुल सही। और वो सहाबा कराम ने करके दिखाया। बिल्कुल सही। सर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, एक ब्रेक है, मैं आपकी बात को यहीं से इंशाल्लाह जोड़ूंगा और मजीद इंशाल्लाह जानेंगे। नाज़रीन किराम एक ब्रेक के बाद हम सर जो हमारे इंशाल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं आपकी अफकार आलिया से रहनुमाई हासिल करते हैं वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर रहमत सहर में। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद नक्शबंदी साहब और द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमा है। सर बात हो रही थी कि हुजूर से इजहार मोहब्बत के लिए कोई मखसूस अंदाज़ मुतय्यन किया जाए, या हर एक शख्स अपने अपने मिजाज के मुताबिक इजहार कर सकता है, अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक? इब्तिदान मैंने जी हदबंदी जो है ना जी उसको जाहिर किया है। बिल्कुल सही। इसलिए कि हमारे यहाँ हद से गुजरना मुनासिब नहीं है। सही। नात तक में हम इस बात का ख्याल रखते हैं बिल्कुल कि कितना कहा जाए और किस तरह, वो तो इश्क का एक जोर होता है ना। बिल्कुल सही। उस इश्क के जोर में आप अगर होश और हवास और ताक़ुल को दरमियान में न लाएं तो फिर नात का हक अदा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बात यूं है कि जिसको जितना इश्क है उसका अंदाज भी वैसा ही है। अल्लाह अकबर।
میں ایک مثال دنیا کی دینا چاہ رہا ہوں کہ قیس نام تھا اس کا، جنون کی حد کو پہنچا تو مجنو کہلایا۔ جی 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 مجنو کی صفت جنون کی حد پار کر لینا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ قیس کا عشق کیا عشق ہے، ہاں وہ عشق تھوڑی ہے۔ حضرت نے اشارہ فرمایا وہ طبعی بات ہے، عقلی، روحانی، دینی، ایمانی، اس کیفیت کے ساتھ عشق کیا جائے اور ان سے محبت کی جائے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اب کہنا تو یہ ہے کہ جی میں اس سے محبت کر رہا ہوں اور جا کسی اور طرف رہا ہوں، تو یہ محبت تو نہ ہوئی نا۔ سر ایک اور بات میں عرض کروں کہ قیس کے چند واقعات جو ہم دیکھتے ہیں اس کے جنون کے، وہ قیس اب جسے مجنون پکارتے ہیں، فراز تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا، تو اس کے انداز اپنے، لیکن ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہیں نا، ہم ایک مثال جامع کی لے لیں آپ، اللہ اکبر، جو حضور کی محبت میں وارفتگی میں ہوتا ہے نا، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، بے شک آپ نے بہت بلند نام فرمایا، حضرت جامی کا، سعدی کا دیکھیں، رومی کا دیکھیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، ایک تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور خود ان کی محبت تک پہنچنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، یہ دو چیزیں ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے اور خود محبت کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جناب، تو حد بندی جو ہے وہ ادب ہے، احترام ہے، بالکل صحیح، التزام ہے، اہتمام ہے، تکریم ہے، اکرام ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر حق ادا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے یہ 4 مصرے ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر ان کا احاطہ کر رہے ہیں کہ وہ دانا سبل مولا کل ختم الرسل جس نے سبحان اللہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کیا کہنے سر، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور جب حضور کی بارگاہ کے معاملات ہوں تو ادب پہلا قرینہ ہے۔ عبدالحفیظ صاحب نے لکھا، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دین ہے سنبھل کے آ، آتا ہے تو جو شہر رسالت معاب میں، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ، حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، درود شریف پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو سر نے ایک شعر پڑھا تو جو ہے وہ میری بھی جو ہے وہ رگے، وہ شاعری کے ذوق والی رگ پھڑک گئی۔ اقبال کا ایک شعر اسی مناسبت سے پھر درود شریف کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہوں کہ جو اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا دہر میں اس میں محمد سے اجالا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دہر میں اس میں محمد، قوت عشق سے پست کو بالا، اس میں محمد۔ اور دیکھیں آپ کے سوال سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے یہ مصرع، اس میں محمد، اس میں محمد سے اجالا، جب آئے گا تو درود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور درود شریف کی طرف آئیں تو دیکھیں اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ درود شریف کی اپنی ایک مستقل حیثیت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی درود شریف ہمیشہ تابع نہیں ہے۔ درود شریف ان عبادات میں سے جن کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے، ورنہ تو مسلمان درود شریف پڑھتے ہی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا واجب ہے، یعنی اس کی ایک الگ سے مستقل حیثیت ہے۔ جیسے صاحب استطاعت مسلمان پہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، واجب ہے، تو ایسے ہی درود شریف بھی زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا واجب ہے جمہور کے مطابق۔ تو یہ اس کی ایک ہو گئی مستقل حیثیت۔ اب آ جائیں گے اس بات کی طرف کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اس وقت درود شریف پڑھنا، تو اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ درود شریف میں کوئی اختلاف نہیں، درود شریف پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف کس میں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت میں ہے کہ یعنی کیٹیگری کون سی ہے، آیا ایسے واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو بعض اجلہ اور اکابر علماء کا موقف یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اس میں گرامی ہے تب واجب ہے، پڑھے ہی پڑھے، لازم ہو گیا کہ جس نے بھی سنا حضور کا نام وہ درود شریف پڑھے ہی پڑھے۔ یہ بعض اکابر اور اجلہ علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور علماء تھوڑا اس میں رفق کا پہلو ملوز رکھتے ہوئے کہ اس طرح سب پہ اگر واجب قرار دے دیا جائے تو مسلمان تو جو ہے وہ صبح و مساء، روز و شب
اس کا تو وظیفہ ہی درود ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بات بات پہ مسلمان کی زندگی کا ہر حوالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے. بار بار ذکر آئے گا, بار بار ذکر آئے گا. تو اگر اس طرح اس پہ واجب قرار دے دیا جائے تو وہ مشقت میں پڑ جائے گا. اور مشقت میں پڑھنا, تبھی وہ علامہ صاحب نے آیت بھی تلاوت کی نا, امت کا مشقت میں پڑھنا تو خود ہمارے آقا و ہمارے ساتھ اسلام کو پسند نہیں, ان پہ کرام کرتا ہے. تو اس لیے یہ جمہور علماء امت نے امت کے لیے رفق کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شخصی اوصاف کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. مستحب ہونے میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, پڑھنا ہے آپ نے تو بریک لینی ہے تو نہیں, 1 منٹ ہے آپ. جی اچھا, درود شریف پڑھنا جو ہے وہ علماء امت فرماتے ہیں, جمہور علماء امت کے جب سرکار کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے, اگرچہ بعض کے نزدیک واجب بھی ہے. اچھا, پھر علماء امت نے اس پہ جو کتب تالیف فرمائی ہیں, صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کثیر کتاب اگر موجود ہے میرے خیال آپ کے پاس تو ناظرین کو بالکل بالکل اس کو کیمرے پر عامر بھائی دکھائیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, جن کا لقب ہے خاتمۃ المحدثین, ان کے تلمیذ رشید تھے حضرت علامہ قطب الدین محمد بن محمد خیزری شافعی رحمہ اللہ, متوفى 894 سنہ ہجریہ. خیزری داد کے ساتھ ہے, جیسے رمضان اردو میں رمضان کہتے ہیں, عربی میں خیدری ہے, ہم اردو میں خیزری کہتے ہیں. یہ کتاب ان کی اللواء المعلم بمواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب صرف اس موضوع پر ہے, اتنی ذخیر مطلب یہ درود شریف جو ہے وہ کس جگہ میں پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اچھا, میں انشاءاللہ بریک لے رہا ہوں اذان کا. اور ناظرین کرام, جو کتاب آپ کو دکھائی گئی اتنی عظیم کتاب ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ذکر یہ ہوا کہ کس کس جگہ درود پڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے مزید اس پر کلام ہوگا. علماء کرام کا ثنا خواں آئیں گے, آپ کو گلہائے عقیدت سنائیں گے, آپ کے قلوب کو گرمائیں گے. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات.